يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا قد أنذر قومه بالدجال ونوح قد أنذر قومه بالدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے جمعہ کو امام مہدی کی بیعت پر بات ختم ہوئی تھی، اس کو ہی آگے بڑھائے گے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ جاؤ. 313 آدمی من عدت اصحاب بدر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. کتنے؟ 313 آدمی بیعت کریں گے. اور آپ کی بیعت کا ذکر ابو داؤد شریف میں موجود ہے. پورا ایک خطبہ آپ کا موجود ہے. اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے جس چیز کو باقی رکھا میں اس کو باقی رکھوں گا، اور جس چیز کو شریعت نے ختم کر دیا میں اس چیز کو ختم کر دوں گا. اور میں شرک اور بدعت اور گناہ اور بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے آیا. یہ امام مہدی بیعت لے گئے. صحابہ کرام جو اس زمانے میں ہو گئے ان کے ہاتھ پر، اور یہ موت کی بیعت ہوگی. اس کے بعد حضرت امام مہدی 4 جنگیں لڑیں گے. پہلی جنگ تقاتلون بجزیرۃ العرب، عرب سے پہلی جنگ آپ کی ہوگی. عرب کا حال ہم جانتے ہیں، سعودی عربیہ کا بھی کیا حال ہے، جو اب یہ بے راہ روی کی طرف، بے حیائی کی طرف، بے شرمی کی طرف، بے غیرتی کی طرف سعودی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور سعودی کے حکمران تیزی سے بڑھ رہے ہیں. یہ علامت ہے کہ امام مہدی تشریف لانے والے ہیں، اس لیے کہ سعودی اب اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. ابھی ہیلووین جو تہوار منایا جا رہا ہے وہاں پر ہارر ویک کے نام سے، ہارر ویک مطلب ایک ہفتہ وہ ایک دوسرے کو ڈرائے گے. اور ہیلووین یہ جو تہوار ہے یہ تہوار عیسائیوں کا ہے. شروع ہوا یہودیوں سے، اپنایا عیسائیوں نے. 2000 سال پہلے 31 اکتوبر کو فصل کی کٹائی ہوتی تھی تو اس کی خوشی میں وہ لوگ اس تہوار کو مناتے. لیکن اب شراب اور کباب کا دور اور شباب کا دور اور پینا پلانا، ناچنا گانا، اوپن کانسرٹ منعقد ہونا سعودی میں، اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ ان سے ناراض ہے، اسی لیے گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ تہوار کیوں منایا جاتا ہے؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ 31 اکتوبر کو ہمارا سال ختم ہو رہا ہے تو اس دن میں بہت ساری بد روحیں، بری آتمائیں جمع ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں پریشان کرے گی، اسی لیے ہم اپنا گیٹ اپ بدل دیں، لک بدل دیں، کہ اگر ہم ایسے بن جائیں کہ دیکھنے والا ڈر جائے تو پھر یہ بھی ڈر جائے گا. کون ڈر جائے گے؟ جو بری آتمائیں ہیں یہ بھی ڈر جائے گی. تو یہ بھوت بنے ہوئے، شیطان بنے ہوئے ہیں. حجاز مقدس سرزمین ہے، پاک سرزمین ہے، وہاں پر ناپاکی کا چال چلن چل رہا ہے. تو پہلی جنگ حضرت امام مہدی کی عرب سے ہوگی، اور دوسری جنگ تقاتلون الفارس، ایران سے ہوگی، وہاں کے جو شیعہ ہیں ان سے ہوگی. ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے کوئی امام مہدی ہے، مگر ان کا عقیدہ غلط ہے کہ وہ صرف ہمارے لیے آئے گے. تو انہوں نے ایک اپنا الگ امام مانا ہوا ہے، وہ بھی حضرت امام مہدی کا انکار کرے گا.
تو دوسری جنگ ایران سے حضرت امام مہدی لڑیں گے اور فتح یاب ہوگے، جیتے گے۔ تیسری جنگ ہے جسے ورلڈ وار 3 کہا جاتا ہے، تقاتلون الروم۔ روم 2 لفظ ہیں، 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عیسائی کو کہتے ہیں، اور روم دوسرا معنی یہ ہے کہ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ تو حضرت امام مہدی کی تیسری جنگ پورے عالم کفر سے ہوگی۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں عیسائی ہے، یہودی ہے، آپ کی ان سے جنگ ہوگی، جسے ورلڈ وار 3 کہا جاتا ہے۔ ورلڈ وار 1 ہوئی، 2 ہوئی، اب 3 کہاں پر ہوگی یہ ہمیں بتایا۔ وہ ہوگی سیریا میں، شہر غوطہ جہاں پر ابھی ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس کے بالکل قریب میں، بغل میں آماق اور دابغ نام کا ایک میدان ہے، اس میدان میں ورلڈ وار 3 ہوگی۔ اور یہ بھی بتایا 80 رایتن، 80 جھنڈے ہوگے جو کافر ادھر سے لے کر آئے گے مسلمانوں کے خلاف، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، یعنی 80 ڈویژن ہوگے، اور ہر شعبے میں، ہر ٹکڑی کے ماتحت 12,000 کا لشکر ہوگا۔ تو 9,60,000 کا یہ لشکر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ورلڈ وار 3 میں اترے گا، اور اس میں قائد اور رہنما اور جرنیل کی حیثیت سے امام مہدی علیہ رضوان ہوگے، اور وہ بھی جنگ جیتی جائے گی۔ یہاں تک بتایا کہ 3 دن وہ جنگ چلے گی۔ پہلے دن مسلمان جائے گے، شہید ہو جائے گے، فرمایا ہم افضل الشہداء، وہ افضل ترین شہید ہو گئے۔ دوسرے دن پھر مسلمان جائے گے، شہید ہو جائے گے۔ تیسرے دن امام مہدی علیہ رضوان جائے گے صبح صبح، اور فتح یاب ہو گئے، جنگ جیتے گئے۔ اور 3 جماعتیں ہوگی اس جنگ میں۔ پہلی جماعت منافقوں کی ہوگی، وہ بھاگ جائے گے، لا يقبل اللہ توبتہم ابدا، فرمایا کہ اللہ منافقین کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، بزدل ہے۔ اور دوسری جماعت ہوگی وہ شہید، اور تیسری جماعت فتح یاب، یعنی جو لوگ جیتے گے وہ ان کی جماعت ہوگی۔ اور اسی بیچ خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا۔ خراسان کہتے ہیں افغانستان، پاکستان اور ایران کا کچھ ایریا۔ کالے جھنڈوں والے لوگ وہاں سے اٹھے گے، اور غزوہ ہند ہوگا۔ جو ہندوستانی حکمران ہیں انہیں بیڑیوں میں جکڑ کر امام مہدی کے قدموں میں ڈال دیا جائے گا، یہ خراسانی لشکر کرے گا۔ عام زبان میں کہوں تو طالبان کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیڑیوں میں جکڑ کر حکمرانوں کو امام مہدی کے قدموں میں ڈال دے گے۔ اور چوتھی جنگ ہوگی ثم تغزون القسطنطنیہ، استنبول سے، عربی میں قسطنطنیہ کہتے ہیں اور اب اس کا نام استنبول کہتے ہیں۔ تو چوتھی جنگ استنبول سے ہوگی، ترکی سے ہوگی، وہ بھی جیتے گے بغیر تیر و تلوار کے۔ ایک ذاکرین کی جماعت جائے گی، استنبول کے چاروں طرف فصیلیں ہیں، یعنی بڑی بڑی دیوار ہے تاکہ وہ پانی اندر نہ آئے، آس پاس اس کے پانی ہے، اس سے بچاؤ کے لیے دیواریں کھڑی کی ہوئی ہے۔ روایتوں میں کہ جب ذاکرین کی جماعت لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گی تو وہ دیواریں، مشرق کی دیوار گرے گی، پھر مغرب کی دیوار گرے گی، اور وہ بھی فتح حاصل ہوگی، اور اسلامی حکومت وہاں پر قائم کرے گے حضرت امام مہدی۔ 2 واقعات ایسے ہوگے کہ پوری دنیا حضرت امام مہدی کی طرف متوجہ ہو جائے گی، سب کا دل جیت لے گیا ہے۔ ایک واقعہ کہ سیریا سے ایک لشکر اٹھے گا امام مہدی سے جنگ کرنے کے لیے، یعنی ملک شام سے، جسے سفیانی کا لشکر کہتے ہیں۔ 12,000 کا وہ لشکر ہوگا
مسلمانوں کو مٹانے کے لیے نکلے گا، مکہ اور مدینہ میں آنے کی کوشش کرے گا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک مقام ہے جسے مقام بیدہ کہتے ہیں، وہاں پر وہ دھس جائے گا۔ یخسف باولہم وآخرہم، فرمایا ہے کہ وہ لشکر کا شروع اور آخر دونوں بھی زمین میں دھس جائے گا، شروع سے آخر تک پورا کا پورا لشکر دھس جائے گا۔ ایک آدمی زندہ رہے گا، وہ جا کر دوبارہ سیریا میں جا کر خبر دے گا کہ پورا لشکر زمین میں دھس چکا ہے۔ تو سب کے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی مدد حضرت امام مہدی کے لشکر کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری نشانی تابوت سکینہ، ایک ایسا صندوق کہ جس کے اندر تبرکات رکھے ہوئے ہیں بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ۔ وہ تابوت اس زمانے میں فرشتے لے کر آیا کرتے تھے مدد کے لیے مسلمانوں کی، اور وہ فرشتوں کے قبضے میں ہی ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اس زمانے میں بھی جب حضرت امام مہدی نکلے گے تو وہ تابوت سکینہ ظاہر ہوگا، اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے اور تورات میں بھی ہے۔ تو جیسے ہی یہودی عیسائی دیکھے گے کہ تابوت سکینہ ظاہر ہو چکا ہے، وہ فوراً اسلام قبول کرے گے، مگر پھر بھی کچھ لوگ حضرت امام مہدی کا انکار کریں گے۔ ان میں سے بہت کم ہوگے جو تابوت سکینہ کو دیکھ کر مسلمان بن جائے گے۔ یہ ایک علامت۔ چوتھی، استنبول کی جو جنگ ہوگی، جب مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہوگے تو ایک دم سے ایک شخص جھوٹی خبر پھیلائے گا کہ دجال نکل چکا ہے۔ استنبول سے سیریا کا جو فاصلہ ہے وہ بہت کم ہے اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو جب استنبول میں خبر پہنچے گی کہ بھی دجال نکل گیا تو فوراً مسلمان استنبول سے سیریا کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حکم ہوگا اللہ کا حضرت امام مہدی کو کہ آپ دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ سیریا میں شہر غوطہ میں مسلمانوں کو لے کر پہنچ جائیے۔ تو جب یہ جھوٹی خبر پر استنبول سے نکلے گے گھبرا کر مسلمان، تو سیریا کے قریب ہوگے تو پھر سچ مچ میں دجال نکل جائے گا۔ یہ خبر سچی ہوگی کہ دجال نکل جائے گا۔ دوسری خبر یہ بتاتا چلوں کہ امام مہدی رضی اللہ عنہم کی دو بڑی بڑی خصوصیت ہے۔ ایک یہ کہ آپ امام ہوگے، حضرت عیسیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھے گے، باقی نمازیں پوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائے گے، مگر ایک نماز حضرت امام مہدی پڑھائے گے جامع مسجد میں دمشق کی۔ دوسری خصوصیت یہ ہوگی حضرت امام مہدی کی کہ دجال جس حال میں نکلے گا تو اس سے پہلے کے حالات یہ ہوگے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان کی 1/3 بارش کو روک دے گا، بارش نہیں ہوگی آسمان سے، زمین سے فصل بھی نہیں اگے گی، گیہوں ہے، اناج ہے، غلہ ہے۔ پھر دوسرے سال اللہ آدھی بارش کو روک دے گا اور آدھی زمین کی فصل کو روک دے گا، اور لوگ پریشان ہو گئے، قطرے قطرے کے محتاج ہو گئے، دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ پھر تیسرے سال بالکل بھی بارش نہیں اترے گی، پوری بارش کو اللہ روک دے گا آسمان سے، اور زمین سے بالکل بھی غلہ اور اناج نہیں نکلے گا۔ اب یہ قحط کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ اس ماحول میں دجال نکلے گا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر، گرم گرم کھانا لے کر، کہ مجھے خدا مان لو میں تمہیں پانی دوں گا اور کھانا دوں گا۔ آج ہم سے 2 گھنٹے بھوکا نہیں رہا جاتا، تھوڑا آگے آ جائے، جو جوان ہے وہ آگے آ جائے، جو بوڑھے کمزور ہے، عذر ہے تو کوئی بات نہیں، ٹیک لگا سکتے۔ مجلس کے آداب ہے کہ جڑ کر بیٹھے۔ تو بارش بالکل بھی اللہ روک دے گا۔ تو حضرت امام مہدی حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ادا کرے گے۔ میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی
انہیں بتائے گا کہ تم اناج کو جمع کرو. اب حضرت امام مہدی اناج کو جمع کریں گے, غلے کو جمع کریں گے, دجال کے آنے سے پہلے اسٹوریج کریں گے, محفوظ کریں گے, اٹھا کر رکھیں گے, اور یہ پورا اناج شہر غوطہ میں جمع کریں گے اور مسلمانوں کو وہاں لے کر چلے جائیں گے. اب جب دجال نکلے گا اور وہ قحط کا زمانہ ہوگا, اس سے پہلے کے 3 سال, تو مسلمان جو ہوگے انہیں برابر کھانا پینا ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے حضرت امام مہدی نے کھانا اٹھا کر رکھا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو 7 سال قحط کے بنی اسرائیل پر آنے والے تھے, تو بادشاہ کو کہا تھا کہ اناج اور غلہ جمع کرو, تو آئندہ 7 سال تک تم نہ بھوکے مرو گے نہ پیاس سے مرو گے. تو وہی کردار حضرت امام مہدی یہاں پر ادا کریں گے. بہت ہی اہم کردار ہے. تو وہ جو 3 سال لوگ پریشان رہیں گے, وہ 3 سال مسلمان پریشان نہیں رہیں گے. اور وہ جو 40 دن دجال کھانا پینا لے کر گھومے گا, تو مسلمانوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوگی جو امام مہدی کے ساتھ ہوگے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ ان کے پاس ہے. امام مہدی کی خلافت کی 4 بڑی خصوصیت ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے ہمارے کہ اسلام کا انتظام اللہ نے کس طرح کیا. آج جو اسلام مٹتا نہیں ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر ہمارے عمل پر اسلام قائم یا مٹتا, تو پھر آج اسلام مٹ چکا ہوتا, قرآن بھی جل چکا ہوتا, اڑ چکا ہوتا. اگر میرے عمل اور آپ کے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام اوپر نیچے جاتا یا مٹتا یا باقی رہتا, ہمارے اوپر اگر اللہ چھوڑتا نا, تو کب کا اسلام مٹ چکا ہوتا. یہ حفاظت اللہ کر رہا ہے, ورنہ ہمارے عمل ایسے نہیں ہے کہ اسلام باقی رہے اب تک. ہم مسلمان ہیں مگر نام کے, اسلامی ہمارا کوئی کام نہیں ہے. شادی اسلام سے دور ہے, اور تجارت اسلام سے دور ہے, معیشت معاشرت اسلام سے دور ہے. تو خلافت کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یلقى الاسلام بجرانه فی الارض. فرمایا کہ اسلام اپنی پوری طاقت کے ساتھ زمین میں قائم رہے گا, پوری طاقت کے ساتھ نافذ ہوگا, لاگو ہوگا. یہ خلافت کی پہلی خصوصیت. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی اکھاڑ کے پھینک دے گا, زمین میں جم جائے گا. بجیران کہتے ہیں کسی چیز کا زمین میں گڑ جانا. اسلام ایسے گڑ جائے گا کہ کوئی مائکا لال اسے اکھاڑ نہیں سکتا, اور پوری زمین پر اسلامی حکومت ہوگی. یلقى الاسلام بجرانه فی الارض. اور دوسرا, حضرت امام مہدی خود اعلان کریں گے اپنی حکومت میں کہ آج سے غریبی ختم, بے روزگاری ختم, مہنگائی ختم, آج سے کوئی غریب نہیں رہے گا. کس کی حکومت میں ایسے اعلان ہوتا ہے؟ دعوے بہت لوگ کرتے ہیں, مگر حضرت امام مہدی عمل کر کے دکھائے گے. واقعتاً حقیقتاً غریبی ختم ہو چکی ہوگی. ایک شخص آئے گا اور کچھ چیز مانگے گا, حضرت امام مہدی کہے گے یہ ذخیرہ رکھا ہوا ہے, لے جا جتنا لے جانا ہے. فیحفا لہو, حفا یحفو کہتے ہیں لب بھر کر لینا. حضرت امام مہدی کہے گے لے لے جتنا لینا ہے. وہ اپنی لپیں بھر بھر کر لے گا. اس کی گردن تک سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اور غلہ اور اناج یہ بھر جائے گا. وہ لے جا نہیں سکے گا اس کے بوجھ سے, اتنی فراوانی ہوگی. مستطاع, جتنا لے جا سکتا ہے لے جا. تو یہ اعلان کا عمل ہوگا. غریبی ختم ہو جائے گی, مہنگائی ختم ہو جائے گی, بے روزگاری, کوئی بے روزگار نہیں ہوگا, سب کے پاس روزگار ہوگا. آج ایم اے کر لو, بی اے کر لو, بی ایڈ کر لو, روزگار کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے. میں نے شروع میں بتایا تھا امام مہدی جب آئیں گے تو ایسے حالات میں آئیں گے جب مہنگائی, بے روزگاری اور غربت زیادہ ہوگی تو آئیں گے. اب جب جا رہے ہیں, اب ان کے جانے کا وقت ہے.
امام مہدی علیہ رضوان جب اعلان کرے گے 40 سال کی عمر میں، تو اس کے بعد صرف 7 سال زندہ رہے گے. کتنے؟ 7 سال. آپ کی عمر 47 سال ہوگی، یہاں تک ہے. اور ایک روایت کے مطابق 49 سال، 9 سال زندہ رہے گے. لیکن 7 سال والی روایت اگر ہم لیں تو 2.5 سال حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے گے، یعنی ان کو فالو کرے گے. اور باقی جو 4.5 سال ہے، کمان آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ قائد ہوگے، رہنما ہوگے، لیڈر ہوگے. وہ 4.5 سال میں 4 بڑی جنگیں لڑے گے، اور یہ نتیجہ ہوگا جو میں ابھی سنا رہا ہوں. اسلام پوری طاقت کے ساتھ زمین میں لاگو ہو جائے گا، اور غریبی، مہنگائی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی. تیسرا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. فرمایا کہ زمین جیسے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گے. جس زمانے میں آئے تھے تو زمین میں ظلم ہی ظلم تھا، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا. اب ظلم ختم، اب صرف عدل 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 سے بھری ہوئی پوری زمین ہوگی. تو حضرت امام مہدی شہر غوطہ میں مسلمانوں کو لے کر آ جائے گا، اور آپ کو کہا جائے گا آپ دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال جب نکل جائے فَلْيَنَا عَنْهُ، تم اس سے دور ہو جاؤ. اس زمانے کا سب سے مضبوط ایمان والا اپنے ایمان پر بھروسہ کرتے ہوئے دجال کے سامنے جائے گا. فَيَتَّبِعُهُ مِنَ الشُّبْهَاتِ، دجال اس کے ایمان میں شک پیدا کر دے گا. جائے گا تو اللہ کو رب مانے گا، واپس آئے گا تو دجال کو خدا مان کر آئے گا. یہ مضبوط ایمان والا ہوگا اس زمانے کا. روایتوں میں ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں آئے گا، سیدھی طرف اس کی بہن بھوک سے رو رہی ہوگی، اور بائیں جانب اس کی ماں بھوک سے رو رہی ہوگی. سامنے اس کے بیوی بچے بھوک سے رو رہے ہوگے، تڑپ رہے ہوگے، بلبلا رہے ہوگے. یہ ان بچوں کے گرتے ہوئے آنسو کو دیکھ نہیں سکے گا، اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکے گا. یہ فوراً اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر سے باہر نکلے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دجال کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، دجال کو خدا مان لے گا. یہ 40 دن میں پوری دنیا میں گھومے گا. 3 جگہ پر جا نہیں سکتا، ویسے 2 جگہ ہے، لیکن تیسری جگہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ روایتوں میں ہے کہ اسے فرصت نہیں ہوگی، اس لیے نہیں جا سکے گا، ورنہ وہاں پر انٹری اس کی ہے، جا سکتا تھا. لیکن ویسے 2 جگہ پر نہیں جا سکے گا، مکہ اور مدینہ. جانا چاہے گا بھی تو نہیں جا سکے گا. اور تیسری جگہ ہے شہر غوطہ، سیریا. وہاں پر جا سکتا ہے، شہر غوطہ میں جہاں مسلمان چھپے ہوئے ہیں امام مہدی کے ساتھ، جا سکتا ہے، مگر فرصت نہیں ہوگی، خیال نہیں جائے گا وہاں پر. یہ 3 جگہوں کے علاوہ پوری دنیا وہ گھومے گا اور لوگوں کو بہکائے گا. ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. مردے کو زندہ کرے گا، زندے کو مردہ کرے گا. بنجر زمین کو آباد کرے گا، آباد زمین کو بنجر کرے گا. کھیتوں کو اجاڑ دے گا، اجاڑے ہوئی کھیتی کو آباد کر دے گا. لوگوں کے سامنے جادو دکھائے گا، شعبدے دکھائے گا، کرتب دکھائے گا، اپنا ٹیلنٹ دکھائے گا. اسے تصرفات اللہ تبارک و تعالی دے گا، اسے طاقت دے گا. وہ ہوگا انسان، مگر انسانوں جیسا نہیں ہوگا. اس کی طاقت جنات اور شیاطین سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی اسے دے گا. وہ ہمارا امتحان ہے نا، امتحان بن کر اسی طریقے سے آتا ہے. حضرت امام مہدی کے بارے میں بات مکمل کر دوں. فَيُصَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، حضرت امام مہدی کی شادی بھی ہوگی، بعد میں لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھے گے، ان کا انتقال ہوگا. فَيُدْفِنُونَهُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، اور بیت المقدس میں انہیں دفن کیا جائے گا. اب آتے ہیں دجال پر. دجال دجل سے ہے. دجل کہتے ہیں دھوکہ اور فریب، عربی میں اسے دجل کہتے ہیں، اردو میں دھوکہ، انگلش میں فراڈ. تو دجال نام سے ہی پہچان لے مسلمان، اسی لیے اس کا یہ نام رکھا گیا. اب کسی کا نام ہی اگر چور ہو، کسی کا نام ہی اگر ڈاکو ہو، پھر اگر کوئی اس پر بھروسہ کر لے تو قصور بھروسہ کرنے والے کا ہے نا. دجال کا نام ہی ہے کہ مکار، جھوٹا، فریبی.
اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کے پاس جا کر اسے خدا مان رہا ہے تو پھر اس میں اس کا پورا قصور ہے. تو دجال نام ہی دھوکے باز اسے کہتے ہیں. دوسرا سوال ہے کہ دجال انسان ہے یا کوئی اور جنس ہے؟ جواب یہ کہ انسان ہی ہے. تیسرا سوال، دجال کے ماں باپ ہے یا نہیں ہے؟ دجال کے ماں باپ ہے. اس کے ماں باپ کو 30 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد یہ پیدا ہوا. دجال کا حلیہ، اس کے بال لمبے لمبے گھنگریالی ہو گئے، سانپوں کی طرح ٹیڑھے ہو گئے، اس کی ہائٹ قد کم ہوگی، یعنی گڈھا ہوگا، ہائٹ میں کم ہوگا. اقن الانفا، اس کی جو ناک ہے وہ سیدھی ہوگی. اجل الجبہہ، پیشانی اس کی چوڑی ہوگی. ممسوح، جو اس کی بائیں آنکھ ہے یعنی الٹی آنکھ ہے، وہ آنکھ بالکل بھی مٹی ہوئی ہوگی، یعنی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل مٹا ہوا حصہ. اور جو سیدھی آنکھ ہے، فرمایا کہ انگور کے دانے کی طرح ہوگی، باہر نکلی ہوئی، مگر شیپ اس کا اونٹ کی طرح ہوگا، اونٹ کی آنکھ کی طرح. جیسے اونٹ کی آنکھ ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ آنکھ بنی ہوئی ہوگی. تو یہ دجال سے کیا کوئی ملا ہے؟ جواب ہے ہاں، ملا ہے. ایک حدیث کے راوی خود حضرت تمیم داری ہے، ان کی ہی ملاقات ہوئی ہے. حضرت تمیم داری عیسائی تھے، مسلمان نہیں تھے. حضرت تمیم داری یمن کے رہنے والے تھے اور یہ قبیلے جزام سے ان کا تعلق تھا. حضرت تمیم داری نکلے تجارت کی غرض سے سمندری سفر پر اپنی جماعت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. لعب من البحر شہرا، 1 مہینے تک سمندری سفر کرتے رہے اور بھٹک گئے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ایک جزیرے پر پہنچے جہاں پر صرف گھنی جھاڑیاں اور سنگلاخ وادی تھی. ہم وہ جھاڑیوں میں آگے بڑھنے لگے، جزیرے پر اتر کر ہم تعجب میں پڑ گئے کہ ہم نے ایک جانور کو دیکھا، کثیرت الشعر، کہ اس کے بہت زیادہ بال، گھنے بال ہیں، آگے اور پیچھے کا حصہ اس کا پتہ نہیں چل رہا، اتنے بال ہیں. وہ ہم سے انسانوں کی طرح بات کر رہا اور وہ کہنے لگا کہ تم کس کی تلاش میں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے راستہ بھٹک گئے. کہا تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے. وہ ہماری رہبری کر کر آگے چلنے لگا اور ہم پیچھے پیچھے اس کے. بڑی دور نیچے کی جانب ایک شخص بیڑیوں میں جکڑا ہوا، ہٹا کٹا اور ویران جگہ اور چہرے پر نحوست کے آثار، اور وہ چیخ رہا ہے بیڑیوں میں جکڑا ہوا. ہم جب قریب گئے وہ ہم سے کچھ سوال کرنے لگا اور پھر اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں. وہ دجال سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. یہ غور سے سننا ہمارے 4 سوال جو دجال کر رہا ہے حضرت تمیم داری سے، یہ اس کے نکلنے کی خود علامت ہے. پہلا سوال اس نے کیا کہ نخل بیسان کا کیا حال ہے. بیسان یہ فلسطین میں ایک بڑا شہر ہے جہاں پر کھجوروں کی کاشت کی جاتی ہے، کھجوروں کی پیداوار ہوتی ہے. کھجوروں کا سب سے بڑا دنیا کا باغ اس زمانے کا تھا، وہ بیسان میں تھا، اور وہاں کی کھجور اچھی کوالٹی کی، عمدہ کوالٹی کی اس زمانے میں آیا کرتی تھی. تو کہا کہ وہ آباد ہے، کہا کہ وہ ویران ہو جائے گا بہت جلد، تب میں نکلوں گا. دوسرا سوال، عین زغر کا کیا حال ہے. زغر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے، جن کی تدفین بحر مردار کے پاس ہوئی، ڈیڈ سی کے پاس ہوئی، جہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور اسے اوپر لے جا کر پٹخ دیا گیا، اسی کو ان کا قبرستان بنا دیا گیا. اسے بحر مردار، ڈیڈ سی کہتے ہیں. ایسا سمندر جس کا پانی زہریلا ہے. آج بھی آپ اگر گوگل یوٹیوب پر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو وہیں پر ان کا قبرستان بنایا گیا تھا. تو اسی کے قریب میں
حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کو دفن کیا گیا تو ایک نہر آباد تھی، اس زمانے میں کھیتوں کو پانی دیا جاتا، یزرعون الماء. تو یہ اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے عین زغر کا کیا حال ہے. وہ کہنے لگے آباد ہے، کھیتوں کو پانی مل رہا ہے. کہا وہ بھی اجڑ جائے گا. تیسرا سوال کہ بحیر طبریہ کا کیا حال ہے. بحیر طبریہ اردن میں ایک بڑا سمندری سلسلہ ہے، لنک ہے، کئی سارے دریا آ کر اس پر ملتے ہیں، اسے بحیر طبریہ کہتے ہیں. تو کہا کہ وہ بھی سوکھ جائے گا. اب یہ تین کو ہم دیکھیں گے کہ یہ یعنی ان کی کنڈیشن اب کیا ہے 2022 میں. تو نخل بیسان کے بارے میں بتا دوں، 2011 میں علماء کی ایک جماعت گئی تھی وہاں پر، تو انہوں نے صرف 17 سے 18 درخت وہاں پر لگے ہوئے دیکھے. جو وہ کھجوروں کا باغ ہے بھرا ہوا، جہاں پر ہزاروں سے کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، تو وہ بالکل اجڑ چکا تھا 2011 میں. تھوڑا باقی تھا، اب 2022 چل رہا ہے. اس کا مطلب کہ وہ نشانی پوری ہو چکی ہے، نخل بیسان اجڑ چکا ہے. دوسرا کہا اس نے عین زغر. زغر چشمے کے بارے میں ہے کہ وہ چھپ چکا ہے اور وہ سوکھ چکا ہے اور اس کا کوئی نام و نشان اب باقی نہیں ہے. دوسری نشانی بھی پوری ہو چکی ہے دجال کے نکلنے کی. تیسری نشانی یہ ہے کہ بحیر طبریہ، یہ نشانی بحیر طبریہ میں غالباً 16 سے 18 فٹ کا پانی ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. 1948 میں اسرائیل نے سب سے پہلے نخل بیسان کو اپنے قبضے میں لیا، عین زغر کو اپنے قبضے میں لیا، اور تیسرا بحیر طبریہ کو اپنے قبضے میں لیا. 1948 سے اس کی کوشش ہے، اس کی پلاننگ ہے، اس کی نظر کتنی گہری ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. 1948 میں بیسان پر قبضہ اس نے کر دیا تھا اور دوبارہ اس نے کھجور اگنے نہیں دیا، وہاں پر لگنے نہیں دیا. وہاں پر آج 74 سال غالباً ہو رہے ہیں. ان 74 سال میں نخل بیسان اس کے قبضے میں، عین زغر اس کے قبضے میں، بحیر طبریہ اس کے قبضے میں. اب یہ 16 فٹ کا پانی صرف 2 فٹ باقی رہ چکا ہے. یہ بھی 2011 کی میں آپ کو بتا رہا ہوں رپورٹ. اب 2022 میں بحیر طبریہ بہت کم 1.5 یا 2 فٹ اب باقی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو حضرت تمیم داری گئے. چوتھا اس نے یہ سوال کیا تھا جو بہت اہم ہے. دیکھو دجال بھی دعوت دیتا ہے. اس نے کہا کہ مکہ میں کوئی شخص ہے جس نے کچھ کہا کہ ہاں ایک شخص ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. کہا اس کی بات مان لو، جو اس کی بات مانے گا وہ میرے فتنے سے بچے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ میرے فتنے میں پڑے گا. میرے زمانہ ایسا ہوگا کہ میں کسی کا ایمان سلامت رہنے نہیں دوں گا. یہ دجال کہہ رہا ہے. حضرت تمیم داری جب دوبارہ گئے تو یہ یمن نہیں گئے، بیوی بچوں کے پاس اپنے نہیں گئے، یہ ڈائریکٹ مدینہ المنورہ گئے، اللہ کے نبی سے ملاقات کی، اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے نبی کو پورا حال سنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو یہ تمیم داری ہے، اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان کا یہ واقعہ ہے. پورا واقعہ آپ نے سنایا اور خوشی میں کہا ہاذہ بطیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہ میرا مدینہ منورہ ہے، یہ میرا پاکیزہ شہر ہے، یہاں پر دجال کے ناپاک قدم نہیں پڑیں گے. یہ حجاز مقدس کی شان ہے، عرب کی شان ہے. لیکن آج وہاں پر بے حیائی، فحاشی، عریانی بڑھ چکی ہے. کیا یہ لوگ سعودی عرب میں رہ سکے گے جو ابھی ہیلووین منا رہے ہیں، بے حیائی بے شرمی کہہ رہے ہیں؟ نہیں رہ سکے گے. 3 زلزلے آئیں گے، 3 زلزلے آئیں گے قیامت سے پہلے مکہ اور مدینہ میں. اللہ تبارک و تعالی ہر زلزلے سے بے حیا لوگوں کو مکہ اور مدینہ کی سرحد سے باہر پھینک دے گا. بولتے ہیں نا لوگ مکہ میں جا کر بس جاؤ، مدینہ میں جا کر بس جاؤ، وہاں پر کچھ بھی کرے گے تو دوسروں کی برکت سے کلمہ نکل جائے گا. بھائی یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. مکہ اور مدینہ پاک جگہ ہے.
وہ پاک اللہ کر کے رہے گا اسے. تو یہ حضرت دجال کی ان سے ملاقات. 40 دن وہ پوری دنیا میں گھومے گا. 40ویں دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا دن ہوگا اور آخری دن دجال کا وہ ہوگا. دمشق کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد رنگ کی چادریں اوڑے ہوئے اور پانی ٹپک رہا ہوگا آپ کے بالوں سے، اور آپ دمشق کے مشرقی مینارے پر، مسجد کا مینارہ نہیں ہے. بعض لوگ، ایک نوجوان میں نے اسی بیان کیا تو وہ کہنے لگا مولانا مینارے پر کیسے اترے گے؟ میں نے کہا مینارے سے مراد یہ مینارہ نہیں ہے. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے مجاہدین کے لیے دمشق میں ایک مینارہ بنایا تھا. نام مینارہ تھا اس کا. 2 بڑی دیواریں ہیں. اس دیوار کے اندر مجاہدین کے رہنے کا، چھپنے کا، اور پوری ایک چھاونی ٹائپ انہوں نے بنایا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے. تو وہ مینارے پر، وہ جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی مینارے پر اترے گئے. وہاں سے جامع مسجد قریب ہے. فجر کا وقت ہوگا اور تکبیر کہہ دی گئی ہوگی فجر کی نماز کے لیے. آگے بڑھے ہوگے حضرت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے، تو دیکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. وہ پیچھے ہٹے کہ آپ کو آگے بڑھانے کے لیے. وہ کہے گے کہ آپ نماز پڑھائیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی ذمہ داری، پہلا کام ہے دجال کو قتل کرنا. اگر نماز پڑھانے کی ذمہ داری لے کر آپ آتے تو نماز پڑھاتے، لیکن پیغام دیا کہ جس کام کے لیے تمہیں سلیکٹ کیا گیا ہے پہلے وہ کام کرو. تو آپ نماز پڑھے گے حضرت امام مہدی کے پیچھے، اور امام مہدی مسلمانوں کو آپ کے حوالے کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کمان سنبھالے گے اور پورے مجاہدین کو لے گے اور کہے گے چلو دجال کے تعاقب میں اور یہودیوں کے تعاقب میں ہمیں نکلنا ہے. اب یہ نکل رہے دمشق سے. تو دجال گھوم پھر کر باب لد پر آ جائے گا جو فلسطین میں ہی آباد ہے. اب یہ دونوں کا آمنا سامنا ہو رہا ہے کیونکہ یہ پوری دنیا گھوم چکا ہے. اب اس کا آخری دن ہے. یہ لوٹ کر وہاں پر آیا. 40 دن تک اس کے ذہن میں بات نہیں آئی کہ میں شہر غوطہ جاؤں. 40ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن میں ڈالے گا کہ بھائی تو وہ چھوٹ گیا ہے وہاں پر چلا جا. وہ پھر چھوٹی ہوئی جگہ پر جائے گا تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دکھے گے. وہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا. کتنی طاقت تھی اس میں، دیکھو کیسے پگھل رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس لے گے تو ان کی جو ناک کی ہوا ہے، جب وہ ہوا میں مکس ہوگی اور اس تک پہنچے گی تو اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی. اتنی طاقت ہوگی. جو باب لد ہے، اب میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے یعنی گڑبڑ کہاں پر ہوئی ہے. دیکھو 2 لقب ہیں اور دونوں الگ الگ شخصیت کا لقب ہے. مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں، سین یا ہا اس کا مادہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دجال بہت گھومتا پھرتا، شرارت کرتا اور انسانوں کو پریشان کرتا، شیاطین کو اور جنات کو پریشان کرتا. اس زمانے میں سرکش جنات اور شیاطین کو جہاں حضرت سلیمان نے قید کیا، وہیں پر دجال کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کر دیا تھا. تو سیہن یسیہو کے معنی عربی میں ہوتے گھومنا پھرنا، بولتے ہیں نا سیاحتی مقام ہے. تو دجال کو مسیح کہتے گھومنا پھرنا. تو وہ اس کے کام کی وجہ سے اس کا ٹائٹل پڑا ہے کہ اس کا کام ہوگا پوری دنیا میں گھومنا، اسی لیے اسے مسیح اور ٹورسٹ کہا جاتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے مسیح کا مادہ میم سین ہا ہے، مسح، جیسے ہم مسح کرتے ہیں ہاتھ کو پھیرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس زمانے میں ہوگا کہ وہ نابینا کو بینا کرے گے، یعنی جس کو دیکھنا نہیں آتا، روشنائی نہیں ہے، وہ آنکھوں پر ہاتھ پھیرے گے وہ دیکھنے لگ جائے گا. برس اور جزامی آپ کے پاس آئے گا تو اس کے بدن پر ہاتھ پھیرے گے تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی.
مردے کو زندہ کریں گے، قم باذن اللہ کہیں گے، اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیریں گے، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا۔ یہ دونوں کام دجال بھی کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کرتے ہیں۔ ان میں ہمیں پہچاننا ہوگا، ہمیں یعنی ہماری نسلوں کو پہچاننا ہوگا کہ ان میں سے عیسیٰ مسیح کون ہے اور مسیح دجال کون ہے۔ یہیں پر کنفیوژن ہو گیا یہودیوں کو، اور عیسائیوں کو بھی انہوں نے اپنے انڈر میں لے لیا۔ وہ مسیح دجال کو عیسیٰ مسیح سمجھ بیٹھے اور عیسیٰ مسیح کو مسیح دجال سمجھ بیٹھے۔ تو باب لد پر انہوں نے بھی ان کی کتاب میں پڑھا کہ یہاں پر ہمارے مسیح کی جنگ ہوگی، انہیں حملہ ہوگا، مارا جائے گا۔ 1948 میں انہوں نے اس پر قبضہ کیا اور وہ شہر آباد کیا جب وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کی زبان سے، زبان نبوت سے نکلے ہوئی چیزوں پر کتنا بھروسہ انہیں تھا۔ 1948 میں آباد کیا۔ آج دنیا کا نمبر 1 پوزیشن کا فضائیہ وہاں پر ہے، ایئرپورٹ سسٹم وہاں پر ہے، سب سے بڑے ہوائی جہاز وہاں پر ہے۔ بینگورین ایئرپورٹ اسے کہا جاتا ہے، لدہ ایئرپورٹ اسے کہا جاتا ہے، لارڈ سٹی اسے کہا جاتا ہے، جہاں پر دجال کو ہتھیار پھینک کر یا نیزہ پھینک کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مارے گئے، اور وہ نیزہ اس کی گردن میں جا کر لگے گا اور وہ گرے گا، پھر اسے اٹھا کر باندھ کر ایک کنویں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھینکے گئے۔ وہ کنواں بھی جامع مسجد کے سامنے بالکل موجود ہے، آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، وہ کنواں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لدہ ایئرپورٹ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر کہ کس طرح اسرائیل نے وہ ایئرپورٹ میں سپورٹیبل سسٹم بنایا اور سیکورٹی سسٹم اس نے وہاں پر رکھا ہے، اور کتنی تیز رفتار ایروپلین اس نے بنائے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اپنے مسائل کو بچانے کے لیے، بھگانے کے لیے۔ بولنے کے لیے بہت باتیں ہیں مگر وقت بھی ختم ہو گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ یہاں اس ٹاپک پر ہم آ گئے ہیں، ابھی کچھ باقی ہے، انشاءاللہ کچھ 2-3 منٹ ملے گا تو 2-3 منٹ میں انشاءاللہ عنوان ختم کر دوں گا۔ انشاءاللہ وقت ملا تو آئندہ بھی اس مسجد میں اس عنوان کے آگے بولنے کی کوشش کی جائے گی جو عنوان رہ چکا ہے۔ تو دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اب مسلمان اور یہودی بچ جائیں گے، جو یہودی ہو گئے وہ بچے گے۔ اب میدان میں دجال قتل ہوگا تو پھر مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ اب یہ یہودی ہر درخت کے پاس جا کر چھپنے کی کوشش کریں گے، ہر درخت، ہر پتھر کہے گا کہ یہودی یہاں پر چھپا ہے، مسلمان پکڑ پکڑ کر انہیں مارے گے۔ ایک درخت باکس تھارن جسے کہا جاتا ہے، غرقد درخت کہا جاتا ہے، وہ نہیں بتائے گا۔ اس درخت کی کاشتکاری پر انہوں نے 2008 سے 2012 انڈیا کو 12 ارب ڈالر انہوں نے خرچ کیے کہ تم باکس تھارن کی کاشتکاری کرو، وہ غرقد درخت لگاؤ اور لگا کر ہمیں بھیجو۔ انہوں نے ایسا سسٹم بنایا کہ کہیں پر بھی کسی بھی باغ کو اٹھا کر وہاں پر فٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کی کاشتکاری کی جا سکتی ہے۔ اب وہ ملک چاہے وہ پاکستان ہو، انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، ہر جگہ پر وہ باکس تھارن کی کاشتکاری کی جا رہی ہے کہ وہ درخت لگایا جا رہا ہے کہ جو درخت انہیں چھپائے گا، جنہیں دجالی درخت کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان مل کر یہودیوں کو قتل کریں گے، باقی سارے مسلمان بن جائیں گے، پھر وہ خنزیر کو قتل کریں گے، اس کی پوری نسل کو ختم کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے، اور پھر لہٰذا مسلمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر شادی بھی ہوگی، پھر آپ کا انتقال ہوگا اور آپ کی تدفین روضہ مطہرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب میں، جہاں پر جگہ ابھی باقی ہے، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہے، ایک طرف حضرت عمر بن خطاب ہے، اور آپ کے بالکل نیچے سیدھی جانب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ وہاں پر خالی ہے، وہاں پر آپ کی تدفین ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بچی ہوئی چیز اگر اس مسجد میں موقع ملتا ہے تو بیان کی جائے گی یا کسی اور جگہ۔ اگر آپ مزید اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تو ہمارا یوٹیوب پر چینل بھی ہے مولانا زبیر فلاحی، آپ وہ سرچ کر سکتے ہیں اور پورے بیانات وہاں پر سن سکتے ہیں۔ اللہ